الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما۔ حضرات محترم، یہ بات ہم ساری زندگی سنتے آئے ہیں کہ اللہ مالک نے حضرت انسان کو اپنی تمام مخلوقات پہ فوقیت اور فضیلت دی۔ اس کی فوقیت اور فضیلت کیا ہے؟ جو اسے جانوروں سے، پرندوں سے، درندوں سے، دوسری مخلوقات سے ممتاز، الگ اور برتر کرتی ہے، ان چیزوں میں سے ایک ہے کہ رشتوں کے تقدس کو پامال نہ کرنا۔ ایک جانور ہے، اسے ایک ماں نے جنم دیا ہے، اس جانور کو کوئی احساس نہیں بعد میں کہ میں اس کے بطن سے پیدا ہوا ہوں، یہ میری ماں ہے اور اس کا کوئی تقدس ہے۔ حیوانیت یہ ہے کہ وہ اس ماں کو ماں نہیں، اپنی خواہش کا ذریعہ بنا لیتا ہے۔ اسی طرح جو اس کے ساتھ اس کی بہن پیدا ہوئی ہے یا اس کی بیٹی ہے، جانور اور حیوان کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ انسان کو انسان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اسے حیوانیت کے ساتھ شعور بخشا ہے۔
لیکن اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جب یہی انسان اپنے شعور کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر حیوان یا حیوانوں سے بھی بدتر بن جاتا ہے. اور مجھے اور آپ کو کبھی یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ جس طرح بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے رب کو نہیں بھولنا، ہماری زندگی کے لیے اس کی عبادت ضروری ہے، اسی طرح اسی رب کا حکم ہے کہ ان رشتوں کے تقدس کو پامال کبھی نہ کرنا. فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کا تسلسل کے ساتھ درس تھا، تو جب ان آیات سے گزرا، کیونکہ آج کل سورۃ نساء چل رہی ہے، اتنے سوالات اور اتنی باتیں سامنے آئیں کہ خود دنگ رہ گیا کہ ہم انسان ہیں. کہ پھر سوچا کہ ہمیں یہ باتیں کرنی چاہیے، شاید ہمیں ان باتوں کا علم ہی نہ ہو. یہ بات یاد رکھیں، دنیا میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا تھا، سب سے پہلے جو قتل ہوا تھا، اس کا سبب بھی رشتوں کی وجہ سے ہوا تھا. سیدنا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، اس وقت اللہ نے قانون یہ بنایا جس طرح کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا. اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، آدم کو بنایا، پھر اس کی پسلی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اس کے بعد بہت سے مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا. آدم علیہ السلام کی اولاد میں انسانی مخلوق کو بڑھانے کا جائز طریقہ جو ہے وہ نکاح تھا، اور آج بھی یہی ہے. اس وقت کس کے ساتھ نکاح ہوتا؟ اللہ کی مشیت یہ تھی کہ جو بہن بھائی ایک دفعہ پیدا ہوتے وہ ہمیشہ اللہ کی مشیت تھی آدم علیہ السلام کے گھر طویل پیدا ہوتے. ان میں ایک لڑکی ہوتی ایک لڑکا ہوتا، اور طریقہ کار یہ تھا کہ جو جس کے ساتھ پیدا ہوئی ہے بہن، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا. وہ سیکنڈ ٹائم یا پہلے ٹائم جو بہن بھائی پیدا ہوئے ہیں اس بھائی کی شادی اس کے ساتھ ہوتی. پھر جب انسان پھیل گئے تو پھر کچھ رشتے اللہ نے حرام کر دیے. یہ قیامت تک کے لیے حرام پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے. اور آج کیفیت یہ ہے کہ ہم ان حرمت والے رشتوں کو نہ صرف جن کے ساتھ نکاح کرنا بھی اللہ نے حرام قرار دیا تھا، ہم اپنا منہ کالا کر رہے ہیں. ایک خبر کا علم ہوا کہ جہلم کے اندر ایک باپ کے بیٹے اور بیٹی نے شادی کی اور ان کا نکاح ایک عالم دین نے پڑھایا، اور اس کے باپ نے جا کے تھانے کہا کہ یہ خباثت کر رہے ہیں، خدا کے لیے میری مدد کرو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ میری امت پہ ایک وقت آئے گا جس طرح 2 جوتے ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہوتا، اس طرح میری امت یہودیوں کی نقل کر کے اسی طرح اپنی زندگی بسر کرے گی. جس طرح جوتے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کہا اگر یہودی ایک بل کے اندر اپنا سر داخل کرے گا تو یہ بھی کریں گے. پھر آپ نے بڑی سخت بات فرمائی کہ یہ یہود اگر یہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے گا تو میری امت میں بھی ایسے خبیث پیدا ہوں گے.
لیکن کچھ رشتوں کے تقدس کو پامال ہم لا علمی کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ آج کی مجلس میں یہ باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ سوال میرے پاس آئے ٹیلی فون کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے، میں خود سر پکڑ لیا کہ اللہ کہاں جا رہے ہیں ہم۔ میرے عزیز بھائیو، جس طرح ہم رکعات کی تعداد، نمازوں کے اوقات، نماز کا طریقہ اسے نہیں بدل سکتے، اسی طرح رشتوں کے معاملے میں حرمت اور حلت جو اللہ نے بیان کی ہے اسے نہیں بدل سکتے۔ کچھ رشتے ایسے ہیں جو قطعی طور پہ ہم پہ حرام ہیں، ہم ان کے ساتھ جائز طریقے سے بھی نکاح نہیں کر سکتے، زنا تو بہت دور کی بات ہے۔ جبکہ یہ بات یاد رکھیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اور اللہ کا ایک ایگریمنٹ ہے، ایک عہد ہے جو ہم نے کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تیری ذات کے علاوہ ہمارا کوئی الہ نہیں ہے، جو تو چاہے گا ویسے میں بسر کروں گا اپنی زندگی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، رسول ہونے کے ناطے ہمارے رہبر ہیں۔ ہمارے لیے کائنات میں کسی کی رہبری کی ضرورت نہیں سوائے محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے جو حکم دیا، جو اللہ نے حکم دیا، اگر اس حکم سے سر منہ بھی ادھر ہوں گے یا ادھر ہوں گے یا اپنی مرضی استعمال کریں گے، تو اللہ سورۃ احزاب میں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ تم میں سے وہ بندہ نہیں ایماندار، وہ عورت مومنہ کہلانے کی حقدار نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کون؟ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ یا اس کے رسول کوئی حکم دے دیں، ان یکون لہم الخیرہ، کہ وہ اپنا اختیار استعمال کرے کہ نہیں مانتا، میں دیکھوں گا، میں بعد میں ایسا کر لوں گا، ما کان لہم الخیرہ۔ اور کہا اگر یہ اختیار والا مومن ہی نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنا اختیار استعمال کرتا ہے، جبکہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو جائے ہمارے سارے اختیارات ختم ہیں، ہمیں سوچنے کی بھی نہیں اجازت کہ مجھے ایسا کرنا ہے یا نہیں، کیونکہ ہمارا ایگریمنٹ یہ ہے کہ ہم نے ہر بات ماننی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر انسان نافرمانی کر کے الٹا چل پڑے، کہ اللہ نے ایک حکم دیا ہے ہم اس کے الٹ چلیں، رسول اللہ نے حکم دیا اس کے الٹ چلیں، کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ اختیار استعمال کرنے والا تو ایماندار نہیں ہے، اور یہ سب سے بڑا گمراہ ہے، بہت دور کا گمراہ بن گیا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کی۔ اور آج ایسا طبقہ پیدا ہو رہا ہے کہ جو یہ بات کہتا ہے کہ وہ بھی عورت یہ بھی عورت، انسان جس کے ساتھ مردی جو مردی کرے۔ تو اللہ رب العزت ایسے انسانوں کے متعلق کہتے ہیں والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اگر یہ بات یہودی کہتے تو دکھ نہ ہوتا، اگر یہ بات عیسائی ہندو کہتے تو دکھ نہ ہوتا، کہ وہ تو کفر کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اگر یہ بات کوئی بدھ مت کرتا تو وہ بھی اپنی من مرضی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لیکن تکلیف دہ امر یہ ہے کہ ایسا انسان اپنے آپ کو کہلائے بھی مسلمان اور کہے کہ ہم ان باتوں کے پابند نہیں ہیں۔ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ،
وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ جو اللہ کے عہد کو توڑتا ہے، پختہ عہد کرنے کے بعد، من بعد میثاقہ، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، جن چیزوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے توڑتا ہے، اور جس کے ساتھ نہیں جڑنے کا حکم دیا ہے اسے جوڑتا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ وہ خبیث انسان ہے جو زمین میں فساد پھیلاتا ہے۔ دو قسم کے معاملے ان کے ساتھ ہوں گے۔ اولئک لہم اللعنہ، ان پہ اللہ کی لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور برے گھر میں ہمیشہ داخل ہوں گے، یعنی جہنم کے اندر، والعیاذ باللہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے مقدس رشتوں کو پہچانے، لیکن ایک مسلمان کے لیے یہ قانون ہے، یہ اصول ہے کہ وہ اس دائرے سے ایک سرمو بھی باہر قدم نہیں رکھ سکتا۔ جن رشتوں کو اللہ نے حلال کیا ہے وہ حلال، جن رشتوں کو حرام کیا ہے وہ حرام ہیں، ان کے ساتھ جائز طریقے سے بھی ازدواجی معاملہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کون سے رشتے ہیں؟ یہ سورۃ نساء ہے، اس کی آیت نمبر 23 ہے۔ 7 رشتے ایسے ہیں جو انسان کے ددحال ننہال کے رشتے ہیں۔ 7 رشتے ایسے ہیں جو رضاعت کی وجہ سے ہیں، اور 4 رشتے ایسے ہیں، یہ 14 رشتے ایسے ہیں جو اللہ نے، بلکہ 2 اس کے بعد ہیں، 16 رشتے ایسے ہیں جن کو اللہ نے قطعی طور پہ حرام کیا ہے قرآن میں نام لے کر۔ 4 رشتے ایسے ہیں جنہیں رسول اللہ نے حدیث میں حرام کیا ہے کہ ایسے حالات میں یہ بھی رشتہ تم پہ حرام ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، نمبر 1، حرمت علیکم امہاتکم، ہم نے تمہاری مائیں تم پہ حرام کی ہیں۔ ماں کو صرف عورت نہ سمجھو، ماں ایک ایسا مقدس رشتہ ہے جس کے متعلق ذہن میں سوچ لانا بھی کمینگی ہے، کہ ماں کے متعلق انسان ایسی سوچ لائے کہ جو اس کے رشتے کے تقدس کے خلاف ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور بے شرمی کی بات یہ ہے، کہتے ہیں وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں جوڑا پیدا کیا ہے تو جس سے مرضی جوڑا بنا لو۔ میرے عزیز بھائیوں، ان رشتوں کے ساتھ انسان جوڑا اپنا نہیں بنا سکتا۔ یہ ضلالت سب سے پہلے جس نے کی تھی وہ بائبل کا حکمران تھا۔ بابل ایک شہر عراق کے اندر اس کا حکمران تھا جس کا نام فرینڈس تھا، اس کی ماں کا نام مینڈورا تھا، اور اس بدبخت نے پہلے تو یہ کہا کہ میری ماں سب سے زیادہ خوبصورت ہے، میں شادی اس سے کروں گا جو میری ماں سے خوبصورت ہوگی۔ اسے کوئی ایسی عورت نہ ملی جو اس کی ماں جیسی خوبصورت ہو۔ پھر اس بد نصیب نے اپنی ماں کے بطن سے بیٹا پیدا کرنے کا سوچا، اور اس کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا وہ اس کا نام بال تھا۔ یہ پہلا خبیث انسان تھا جس نے اپنی ماں کو اس کام کے لیے یوز کیا تھا۔ اور عجیب بات یہ ہے میرے عزیز بھائیوں، جب معاشرے بگڑتے ہیں، جب اللہ سے تعلق کٹ جاتا ہے،
انسان اسلام کو اپنے لیے لاہ عمل نہیں سمجھتا، اللہ کے انبیاء کے رستے کو ترک کر دیتا ہے تو اللہ انسان کی عقل کو سلب کر لیتے ہیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ پورا معاشرہ اس حاکم کے خلاف کھڑا ہوتا، اسے اس بات پہ ڈانٹا جاتا اور اس خباثت پہ انسان اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے۔ لیکن جب اللہ سے تعلق کٹ جائے تو پھر انسان ہوتا کیا ہے؟ سورۃ صافات میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس قوم کے لوگوں نے اس بال کو جو بیٹے نے ماں کے ساتھ بدکاری کر کے پیدا کیا تھا اسے اپنا معبود بنا لیا۔ اللہ وہاں کہتے ہیں اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، تم نے بال کو اپنا رب بنا لیا جبکہ احسن الخالقین اللہ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج ہم بھی اپنے رب اور اس کے نبی سے بہت دور جا رہے ہیں۔ شرم کی بات یہ ہے کہ کسی مجلس کے اندر دین کی بات کی جائے تو کہتے ہیں یار ہر والے توانوں یہی سوچ دی ہے، کوئی اور بات کرو۔ اگر مجلس میں ایک مراسی کھڑا کر دے، وہ جگتے مارے اسلام کا مذاق اڑائے، جنت اور جہنم کے متعلق بکواس کرے، اللہ اور اس کے رسول اور اس کے صحابہ کے متعلق، فرشتوں کے متعلق لطیفے سنائے، ہم کلیپنگ کرتے ہیں۔ یہ ہماری سوچ بن چکی ہے۔ مولوی کا نام اللہ اور اس کے رسول کا نام تو نہیں لے سکتے، مولوی کا نام لے کے اسلام کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ یاد رکھیں ایک دن آئے گا جب انسان 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوں گے، ایک اصحاب الجنت ہوں گے، ایک اصحاب الاعراف ہوں گے، ایک اصحاب النار ہوں گے۔ اور جو آگ والے ہیں، سورۃ اعراف کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ یہ اصحاب نار ایک وقت آئے گا، اتنے سخت اور کڑے حالات میں ہوں گے، جب جنت میں اپنے واقف قہر لوگوں کو دیکھیں گے، کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، ایک گھونٹ پانی کا دے دو، ایک لقمہ کھانے کے لیے دے دو۔ ان کا جواب یہ ہوگا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جو دنیا کے اندر اللہ کے حکموں کا انکار کرتے رہے اللہ نے اس پہ حرام کیا ہوا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، تمہیں ایک گھونٹ بھی پانی کا دیا جائے یا ایک لقمہ کھانے کے لیے دیا جائے۔ پھر ریزن بتائی جاتی ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا میں دین کو تماشا مذاق بناتے تھے، اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ کرتے تھے۔ اور آج سارا طنز و مزاج جتنا بھی ہے دین کے ساتھ ہے۔ آپ علماء کا مذاق اڑائیں، یقین جانیے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ہمیشہ انبیاء پہ طنز ہوتے آئے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں یہ ایک ایسی گریں باندھ رہے ہیں جو ہمیں دانتوں سے کھولنی پڑے گی تو یہ نہیں کھلیں گی، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ہماری ذات کو ٹارگٹ کر کے آپ اسلام کا مذاق اڑائیں تو یہ نہیں ہو سکتا، اللہ کو یہ بات نہیں پسند۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا کچھ ہوا تھا، آپ اتنے خوف زدہ ہو گئے تھے کہ کیا بنے گا۔ یہ ایک نکلتا کہتا آپ مجنون ہیں نعوذ باللہ، ایک کہتا آپ شاعر ہیں، کوئی کچھ کہتا۔ ایک دانا اور عقل مند انسان دنیا میں آپ جیسا دانا نہ اللہ نے پہلے کبھی پیدا کیا نہ قیامت تک ہوگا، اس کا اس طرح مزاح اڑایا جائے تو ایک یقینی بات ہے انسان گھبرا جاتا ہے۔
تو اللہ نے اس وقت کہا واللہ یعصمک من الناس، اے میرے نبی گھبرانا نہیں، میں تیری حفاظت کروں گا۔ اور اس دین کے متعلق بھی اللہ نے کہا کہ اس کی حفاظت میں کروں گا، یہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ تو جو بھی اس دین کی مخالفت کرتا ہے، اس کے خلاف چلتا ہے، وہ اپنے خلاف چارج شیٹ بنا رہا ہے، اللہ کا یا اس کے دین کا کچھ نہیں بگڑتا، وہ اپنے خلاف سب کچھ کر رہا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ رب العزت نے پہلا جس رشتے کو کہ تقدس کو کا حکم دیا وہ ماں ہے، کہا حرمت علیکم امہاتکم۔ یہ ماں کی جمع اس لیے بیان کی ہے کہ ماں کے اوپر دادی بھی ہے، نانی بھی ہے۔ یہ ماں صرف ایک نہیں، اوپر تک جہاں تک جاتی ہیں مائیں، یہ سب کی سب تم پہ حرام ہے۔ ان کے تقدس کو پامال کسی صورت نہیں کر سکتے، بلکہ انسان عورت کے ساتھ ملنے کا جائز ذریعہ نکاح ہے وہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی حرمت یہ ہے، یہ تمہارے استعمال کی چیز نہیں ہے، یہ تمہاری عزت اور احترام کی جگہ ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم۔ اس کے بعد دوسرا رشتہ وبناتکم، تمہاری بیٹیاں۔ میرے عزیز بھائیو، بیٹی ہوتی چھوٹی ہے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ نے 4 بیٹیوں سے نوازا تھا، بیٹیوں کی باپ سے محبت اور باپ کی بیٹیوں سے محبت ایک ضرب المثل ہے۔ بیٹے منہ موڑ جاتے ہیں، بیٹیاں باپوں سے منہ نہیں موڑتی۔ تو جو بیٹی اللہ نے دی اس لیے ہے کہ وہ ایک مقدس گھر میں رحمت ہے اللہ کی، اور باپ کے ذہن میں بیٹی کے متعلق ایسی سوچ نہیں آنی چاہیے۔ نبی کریم بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ عزت اللہ نے آپ کو دی تھی، آپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ اپنی بیٹی کے لیے جگہ بناتے ہیں۔ کیوں اللہ نے اس کو ایک مقدس رشتے سے نوازا ہے کہ یہ بیٹی ہے، اور باپ کی حیثیت سے سوچنا بھی نہیں اس بیٹی کے متعلق کوئی سیکس کی سوچ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ یہ جانوروں کی مثال بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین کفروا، جو اللہ کے حکموں کا انکار کرتے ہیں، یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، وہ اپنی زندگی سے اس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں جس طرح جانور اٹھاتے ہیں۔ تو ہم میں اور جانور میں یہ فرق تو ہونا چاہیے کہ جانور اپنی ماں کو نہیں پہچانتا تو ہم بھی چھوڑ دیں، جانور اپنی بیٹی کو نہیں پہچانتا تو ہم بھی نہ چھوڑ دیں۔ ہم انسان کیسے ہو جائیں گے؟ اللہ کہتے ہیں ایسا انسان جانور ہے، جس طرح جانور اپنی زندگی سے فائدہ اٹھاتا ہے، اسے کوئی غرض نہیں کہ یہ کون ہے، اسے صرف اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے، تو انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا فرمایا وَأَخَوَاتُكُمْ، تمہاری بہنیں۔ میرے بھائیو ذرا سوچیں، ہم جتنی مرضی خباستیں کر لیں، گھر میں لڑ لیں، جو مرضی کر لیں، بہنیں مار کھا کے بھی بھائی کے آگے اس سے محبت کا اظہار کرتی ہیں، اس کے لیے دعا کرتی ہیں، اس کی تکلیف پہ تڑپ جاتی ہیں۔ تو آج جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، کیا رشتوں کا تقدس یہی ہے کہ لڑائی میری اور آپ کی ہو اور گالی اس ماں کو، اس بہن کو، اس بیٹی کو دلوائیں؟ مر جائیں ڈوب کے، اس سے بہتر ہے۔ کس طرح زبان چاہتی ہے
کہ جس کا قصور کوئی نہیں ہے، جس ماں کے ساتھ کلیش نہیں ہے، جس بہن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جس بیٹی نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ہم اس کے لیے انتہائی غلیظ اور بیہودہ لفظ منہ سے نکالیں؟ کیا اس کا نام مسلمانی ہے؟ اس کا نام اسلام ہے؟ اس کا نام محبت رسول ہے؟ مسلمانوں، ہم کس رستے پہ جا رہے ہیں؟ یہ تو احترام کے رشتے تھے، ان سے تو اللہ نے یہ بھی منع کیا تھا کہ جائز طریقے سے بھی تمہارا نکاح ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا، یہ اتنے مقدس ہستیاں ہیں، تمہارا ان کے ساتھ تعلق ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ، تمہاری پھپھیاں جو تمہارے باپ کی بہن ہے، جس طرح تمہاری ماں تمہارے لیے حرام ہے، جس طرح تمہاری بیٹی تمہارے لیے حرام ہے، جس طرح تمہاری بہن تم پہ حرام ہے، تمہارے باپ کی بہن کی بھی حیثیت وہی ہے۔ وَخَالَاتُكُمْ، تمہاری ماں کی بہن، خالہ بھی اسی طرح ماں ہے جس طرح تمہاری اپنی ماں پیدا کرنے والی ہے۔ جس طرح ماں کی حرمت ہے اسی طرح اس کی بہن کی بھی حرمت ہے۔ الیاذ باللہ، میرے عزیز بھائیو، کئی ایسے سوال آئے تھے کہ کئی گھروں میں ایسا اجاڑ پیدا ہوا کہ خالاؤں اور پھپھیوں کے ساتھ غلط تعلقات ہیں۔ اللہ نے حرام کیا ہے، تم ان سے نکاح بھی نہیں کر سکتے، میرے نام پہ بھی یہ تم پہ حلال نہیں ہوں گی۔ جو نکاح ہوتا ہے یہ اللہ کے نام پہ کسی عورت کو دوسرے پہ حلال کیا جاتا ہے، یہ میرے نام پہ بھی تم پہ حلال نہیں ہو سکتی۔ تو جن کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، جن کے ساتھ صحیح طریقے سے اسے اپنی زوجہ بنانے کے لیے اللہ نے اجازت نہیں دی، کیا کسی خبیث کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ ان کے ساتھ زنا کرے؟ اللہ اکبر۔ یہ وہ رشتے ہیں جن کے متعلق اللہ رب العزت نے قطعی حرمت کا حکم دیا ہے۔ وَبَنَاتُ الْأَخِ، اسی طرح تمہارے بھائی کی بیٹی، تمہارے بھائی کی بیٹی بھی اسی طرح ہے جس طرح تمہاری اپنی بیٹی ہے۔ چچا یا تایا، اس کا اپنی بھتیجی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، تمہاری بہن کی بیٹی، یہ وہ 7 رشتے ہیں جو قطعی حرام ہے، کسی صورت حلال نہیں ہو سکتے، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ان کے ساتھ زنا ہو سکتا ہے؟ جبکہ زنا کے متعلق اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یہ اتنی بڑی خباثت ہے، اس کے قریب بھی نہ جانا۔ تو کیا ہم ان رشتوں کے تقدس اور حرمت کو پامال کریں گے جنہیں اللہ نے جن کی حرمت کو قائم کیا ہے؟ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، جس طرح یہ بہن، بھائی، بہن، بیٹی، ماں، خالہ، پھپھی، بھتیجی، بھانجی، یہ حرمت والے رشتے ہیں سلب کی وجہ سے، کہ ہمارا تعلق باپ یا ماں کی وجہ سے ان کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اگر ایک شخص کسی دوسری عورت کا دودھ پیتا ہے 2 سال کی مدت میں، عرب میں تو رواج تھا کہ وہ دایا کو دے دیتے تھے کہ وہ دودھ پلاتی، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف عورتوں نے دودھ پلایا، سویبہ لونڈی نے دودھ پلایا، اور حضرت سعدیہ، حلیمہ سعدیہ کو دیا گیا۔ اور دودھ کے متعلق یہ یاد رکھیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رضاعت ہے وہ کم از کم 5 مرتبہ کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پیٹ بھر کے پی لے تو تب ثابت ہوتی ہے، اور یہ 2 سال کے اندر ہو تو تب ہے، بعد میں تو ویسے ہی دودھ حرام ہو جاتا ہے، چاہے وہ سگی ماں کیوں نہ ہو۔ حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اگر کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے تو صرف 2 سال پلا سکتی ہے، اس کے بعد ختم، وہ نہیں پلا سکتی۔ تو رضاعت دودھ پی لیا جس ماں، وہ بھی اسی طرح ماں ہے جس طرح پیدا کرنے والی ماں ہے، اور اس کے وہ رشتے جو اس کے ساتھ منسلک ہیں وہ بھی اسی طرح حرمت والے ہیں جس طرح ماں اور باپ کے رشتے حرمت والے ہیں۔ ان میں بھی 7 رشتے ہیں جن کے متعلق کہا ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھر سسرالی رشتہ داروں میں کہا تمہاری ساس جو ہے وہ بھی تمہاری ماں کی طرح ہے۔ ایک انسان صرف نکاح کر لیتا ہے نا، اور نکاح کرتے ہی اگر بے شک اس کے ازدواجی تعلق بھی نہیں قائم ہوا، وہ مر گیا یا اس نے طلاق دے دی، تو اس تھوڑے سے عرصے کے لیے جو نکاح کیا تھا اس نکاح کی وجہ سے وہ جو ساس ہے، اس عورت جس سے نکاح ہوا ہے، اس کی ماں، یہ ہمیشہ کے لیے اس کی ماں کی طرح ہے۔ میرے عزیز بھائیو، دکھ کی بات میں یہ عرض کروں، بہت سے گھروں میں دامادوں نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، اور وہ اپنی بیٹیوں کو اجڑنے سے بچانے کے لیے یہ سب کچھ خباثت برداشت کر رہی ہیں۔ اور کتنے ہی سسر ہیں جو اپنے گھر میں اس معصوم آنے والی بہو کے ساتھ ناجائز تعلق صرف اس بنیاد پہ قائم کر لیتے ہیں کہ وہ بیچاری خامد کو بتاتی ہے تو وہ نہیں مانتا، ماں کو بتاتی ہے تو وہ نہیں، وہ ساری زندگی پٹتی رہتی ہے۔ یہ ہمارے اس معاشرے میں ہو رہا ہے۔ اگر میں نے اپنے کانوں سے یہ بات ان کی نہ سنی ہوتی فون پہ تو واللہ میں کبھی یقین نہ کرتا۔ روتے ہوئے بیٹیاں کہتی ہے کہ ہمارا سسر ہماری عزت کو پامال کر رہا ہے۔ کیا جواب دیں گے اپنی اللہ کی عدالت میں؟ کیا کہیں گے اپنے رب کو؟ کیسے مسلمان ہیں ہم؟ کہاں جائیں گی ہماری نمازیں، روزے اور ہمارے حج اور عمرے؟ کہ ہم نے جب بیٹی کو بیٹی نہ سمجھا، ماں کو ماں نہ سمجھا، جن کی حرمت کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا تھا ان کی حرمت کو پامال کر دیا، تو کل اللہ کی عدالت میں کس حیثیت میں جائیں گے؟ بات تکلیف کی ہے۔ ممکن ہے کسی بھائی کے ذہن میں آئی یہ مولوی کیا باتیں لے کے بیٹھ گیا ہے، لیکن میرے بھائیوں، جب سرطان کی پھنسیاں آ جائیں تو ان کے کاٹنے پہ تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن علاج کے لیے بڑا ضروری ہو جاتا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ بڑی تیزی کے ساتھ اس رستے پہ چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، اسلام سے قبل یہ بات جائز تھی کہ کسی کے گھر 2 بہنیں اکٹھی ہو جائیں، کہ وہ 2 بہنوں کو اپنے عقد میں لے لے، نکاح میں لے لے، لیکن اسلام نے آ کے کہا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، آج کے بعد 2 بہنیں ایک گھر میں اکٹھی نہیں۔ ایک گھر سے مراد ایک خامد کے، یہ نہ سمجھیں کہ ایک گھر میں 2 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ان میں آ گئی ہیں، وہ نہیں ہے۔ ایک گھر سے مراد ایک آدمی کے عقد میں 2 بہنیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اور آج بہنوئی کا سب سے آسان ٹارگٹ اپنی بیوی کی بہن ہے۔
اللہ نے قرآن میں کہا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں سے اکٹھا نکاح نہیں ہو سکتا تو زنا کیسے ہوگا؟ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، کہا جو پہلے گزر چکا اسے بھول جاؤ۔ اب تمہارا رب تمہیں کہتا ہے کہ ان دونوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے۔ میرے عزیز بھائیوں، اور خصوصاً میں اپنی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے بھی عرض کروں گا، تمہاری زندگی کی سب سے قیمتی متاع تمہاری عصمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اللہ کی عبادت کرتی ہے، شرک نہیں کرتی، 5 وقت نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اگر اللہ نے مال دیا خرچ کرتی ہے، اور اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہے، صرف عصمت کی حفاظت، جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جائے گی تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اتنی قیمتی عصمت ہے کسی بیٹی کی، کسی ماں کی۔ سیرت کی کتابوں نے ایک بڑا عجیب واقعہ، رسول اللہ کا ایک فرمان لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری ماں آمنہ سے لے کر میری ماں حوا تک جتنی نانی اور دادیاں آتی ہیں، آپ نے فرمایا کبھی کسی نے اپنی عصمت کو نیلام نہیں کیا، کبھی کسی نے اپنے دامن پہ داغ نہیں لگنے دیا۔ اتنی پاکیزہ اور مقدس نطفہ تھا رسول اللہ کا، جو آدم علیہ السلام سے چل کے خالص آپ کی ماں آمنہ کے بطن تک آیا، اور پھر رسول اللہ پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم بھی رحم کریں اپنی اولادوں پہ، چند لمحوں کی لذت کے لیے اپنی عصمت کو نہ بیچیں، اپنی عصمت کو پامال نہ ہونے دیں۔ ڈٹ جائیں، جان نکل جائے گی، کیا ہو جائے گا؟ یہ بھی عصمت کے مقابلے میں کوئی بڑی قیمت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ہماری ہر بیٹی، بہن، ماں جو بھی ہے، اللہ ان کی عصمتوں کو قائم رکھے، لیکن اس کے لیے ہمیں بھی کردار ادا کرنا ہے۔ ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، ہمیں ایسی باتوں سے خود بھی بچنا ہے اور اپنے معاشرے کو بھی بچانا ہے۔ اور یقین جانیے آنے والا وقت اور موبائل پہ ایسی چیزیں جو انگیخت کرتی ہیں، ایسے ڈرامے، ایسی فلمیں، ایسی ویب سائٹس جو انگیخت کرتی ہیں، ذہن میں، ان معصوم بچوں کے ذہنوں میں ڈالتی ہیں کہ تمہارے لیے سب سے آسان اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے تمہارا اپنا گھر ہے، تمہارا پڑوس ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن سے کوئی رشتہ نہیں، صرف پڑوس کا رشتہ ہے، کہا ایک آدمی 10 مرتبہ بدکاری زنا کر لے، اگر پڑوس کی بیوی، ماں یا بیٹی کے ساتھ زنا بدکاری کرتا ہے وہ 10 زناؤں سے زیادہ بدتر ہے۔ تو اگر پڑوس کے ساتھ یہ کرے تو اتنا بدتر ہے جو اپنی ماں، بہن، بیٹی، بھتیجی، بھانجی یا وہ رشتے جن کی حرمت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، جو ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے، اللہ کی نظروں میں وہ کتنا برا یا اچھا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، ایک خاتون جس سے شادی ہوئی ہے، انسان اس کے ساتھ دوسری جگہ پہ جب بہن کو بھی نہیں لا سکتا تو اس کی پھپھی کو بھی ساتھ نہیں لا سکتا۔ میں جس دن یہ بات کہی کہ تو باہر نکلا تو باہر ہی مجھے روک لیا گیا، کہنے لگی جی ایسا ہمارے گاؤں میں ہے کہ ایک گھر میں پھپھی بھی ہے اور بھتیجی بھی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام کیا ہے۔ اسی طرح خالہ اور بھانجی،
یہ ایک گھر میں اکٹھی نہیں ہو سکتی. یہ بھی بہنوں کی طرح ہے یا ماں اور بیٹی کی طرح ہے. میرے بھائیوں، ساس کا تقدس اتنا ہے، اگر بیٹی مر بھی جائے تو پھر بھی وہ اپنی ساس سے شادی نہیں کر سکتا. تو آج مسلمان کی حیثیت سے میرے بھائیوں بہت زیادہ ضرورت ہو گئی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں. یہ وہ ساری چیزیں بتاتا ہے قرآن جو ہماری زندگی کی ضرورتیں ہیں، جو ہماری کامیابی کا رستہ ہے، جو ہمیں ناکامی سے بچا سکتا ہے. ہمیں لا علمی میں بھی ایسا کام اگر کر گزرے تو بہت بڑے جرم کا ارتکاب کر جائیں گے. آج ہماری حکومتیں، ہماری عدالتیں، یہ کوئی بھاگے یا کوئی غلط کام کرے تو اسے تو سپورٹ کرتی ہیں، لیکن اگر کوئی صحیح رستے پہ چلنا چاہے تو ہماری حکومتیں اس کا رستے میں رکاوٹ آتی ہیں. اگر ایک آدمی کو کوئی بیٹی کے لیے اچھا رشتہ ملتا ہے اور اس بیٹی کی 18 سال عمر نہیں ہوئی تو ہماری حکومت اسے اندراج نہیں کرتی. لعنت ہے ایسے حاکم پہ جو اپنے آپ کو حاکم مدینہ کے رستے پہ چلنے والا کہتا ہے. میرے بھائیو، بہت سی آفتیں اور عذاب اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیہم. بہت سی مصیبتیں تم پہ جو آتی ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا درا ہوتا ہے. کتنی بڑی مصیبت آئی، 72 لوگ چلتی ٹرین میں جل کے کوئلہ ہو گئے، اور وقت کے حاکم جھوٹ بول رہے ہیں کہ سلنڈر پھٹے ہیں. جو عینی شاہدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ رات سے ہم منتیں کر رہے تھے، بدبو آ رہی ہے، کوئی چیز جل رہی ہے، اور کھڑا کرنے والے نے زنجیر کھینچنے کے باوجود گھڑی کو کھڑا نہیں کیا، اور وہ تیز چلتی ہوئی گاڑی آگ کو چلتی چلاتی 3 ڈبوں تک لے گئی. جب گاڑی کھڑی ہوئی تو 72 لوگ جل کے راکھ ہو چکے تھے، اور بہت سے زخمی ہیں جن کی اموات بعض کے لیے یقینی طور پہ ہو گئی ہے. اللہ سب کو محفوظ فرمائے. گزشتہ 2 جمعوں میں اللہ کی پناہ کے متعلق جو دعائیں بتائی تھی ان میں ایک اللہم انی اعوذ بک من الغرق والحرق، اے اللہ میں غرق ہونے سے اور جل جانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ دونوں عذاب اس وقت ہمارے سمندروں کے کناروں پہ لوگ غرق ہو رہے ہیں، اور لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہو چکا ہے، اور یہ بھی ہمارے ہی بھائی تھے. اور دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے، کسی سے مطلب ذہنی اختلاف یا مسائل پہ اختلاف اپنی جگہ، لیکن وہ مسلمان کس لیے جلے تھے اپنے گھر سے. اور بے شرمی کی انتہا یہ ہے، جس بات پہ پہلے حکمرانوں پہ تانے دیتے تھے آج اس پہ بے شرمی کے ساتھ کہتے ہیں ہم ایسا نہیں کر سکتے. تو میرے عزیز بھائیو، ہم صرف اسلام کو نماز روزے تک محدود نہ کریں. ہماری زندگی کے بہت سے معاملات ایسے ہیں جس میں اسلام ہمیں کچھ باتوں کا پابند کرتا ہے. ان میں ایک ہے رشتوں کے تقدس کو پامال کرنے سے منع کرتا ہے، اور جن رشتوں کے متعلق ان کا نام لے کے بتایا. 4 پارہ ہے، اس کی سب سے آخری آیت ہے. آپ اپنے گھروں میں اٹھا کے ضرور پڑھیں اسے، بار بار اس پہ غور کریں. کم از کم میں یا میرا خاندان یا اس میں کوئی فرد ایسی خباثت میں مبتلا نہ ہو. تو اللہ رب العزت ہم سب کو اگر کلمے کی، اسلام کی توفیق بخشی ہے تو اللہ ہمیں اسلام پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے.
اسلام صرف نام لینے کا نام نہیں، اسلام ہمیں زندگی میں عمل کی تلقین کرتا ہے، اور ہماری زندگی کے معاملات صرف ہماری زبان سے نکلنے والے کلمات سے نہیں، ہمارے عمل سے دیکھی جائے گی۔ اب دیکھیں جہاں اعمال کا تذکرہ، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو بھی انسان ذرے کے برابر بھی بھلا عمل کرے گا وہ اسے پا لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو برائی کرے گا چاہے ذرہ کے برابر، تو تلیں گے ہمارے عمل، ہماری زبان کے اقوال نہیں تلیں گے، صرف ہماری زبان سے۔ ہم زبان سے بہت شاطر ہیں، اور ہماری زبان سے نکلنے والے کلمے کو سنیں تو ہم جیسا اچھا انسان پوری دنیا میں کوئی نہیں، جب ہمارا عمل دیکھیں تو ہمارے جیسا انسان پچھلی صفوں میں بھی نہیں نظر آئے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عملی مسلمان بنائے، جہاں ہم نماز کو ادا کرتے ہیں، جہاں ہم اللہ کے حکم سے نماز کی کوتاہی نہیں کرتے، جہاں ہم اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں، رمضان آئے تو روزے رکھتے ہیں، حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، وہاں رشتوں کے تقدس کو پامال بھی نہ کریں اور ان کی تقدیس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اس کا نام بھی اسلام ہے۔ اللہ اسی پہ ہمیں زندہ رکھے، اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر